امریکہ کے اندر اسی بڑھتی ہوئی غیر مقبولیت کی وجہ سے ٹرمپ پر ایران کے خلاف جنگ کو مستقل طور پر ختم کرنے کا دباؤ ہے، اور اسی وجہ سے صدر ٹرمپ نیتن یاہو کی طرف سے جنگ دوبارہ شروع کرنے کی کوششوں کے باوجود جنگ شروع کرنے سے کترا رہے ہیں، اور اب تو ٹرمپ بظاہر جنگ ختم کرنے کے لیے ڈیسپریٹ بھی نظر آ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ٹرمپ نے نیتن یاہو کو بھی اب جنگ کی صورت میں اکیلے لڑنے کی دھمکی دے دی ہے، جس کے بعد اسرائیل کے لیے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق اسرائیل اور ایران کے درمیان اتوار اور پیر کو ہونے والی جھڑپوں سے یہ خطرہ واضح ہو گیا تھا کہ امریکہ ایک بار پھر مشرق وسطیٰ میں ایک بڑے فوجی تصادم میں پھنس سکتا ہے۔ حالانکہ صدر ٹرمپ واضح طور پر ایسے تصادم سے بچنا چاہتے ہیں۔ پیر کو ٹرمپ نے اسرائیل اور ایران کو ایک بار پھر جنگ کے دہانے سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ تو کر لیا، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ یہ صورتحال کتنی دیر تک برقرار رہے گی۔ یہ بات اس لیے اہم ہے کیونکہ جنگ کو شروع ہوئے 100 سے زائد دن گزر چکے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ اب تک جنگ ختم کرنے کے لیے کوئی معاہدہ نہیں کروا سکے ہیں۔ ایکزیوس کے مطابق ٹرمپ ایک مشکل صورتحال میں تھے۔ ایک طرف وہ سمجھتے تھے کہ ان کے اہم اتحادی نیتن یاہو کے لیے ایران کے میزائل حملے کا جواب نہ دینا تقریباً ناممکن ہوگا، دوسری طرف ٹرمپ کو یہ خدشہ بھی تھا کہ جوابی کارروائیاں ایک مکمل جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہیں، اور اسی دوران ٹرمپ نے فون پر بات کرتے ہوئے ایکزیوس کے نمائندے کو بتایا کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو خبردار کر دیا تھا کہ اگر وہ ایران کے ساتھ دوبارہ جنگ شروع کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ نیتن یاہو کو یہ جنگ اکیلے ہی لڑنا پڑے گی، یعنی اب اس جنگ میں امریکہ اسرائیل کا ساتھ نہیں دے گا۔ ایک اسرائیلی سورس کے مطابق ٹرمپ نے فون پر نیتن یاہو سے کہا کہ وہ یا تو چند دنوں میں ایران کے ساتھ ایسا معاہدہ کر لیں گے جس کے بعد حملوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، یا پھر اگر معاہدہ نہ ہوا تو ممکن ہے کہ وہ خود ایران پر حملوں کی قیادت کریں گے، جبکہ نیتن یاہو نے موقف اختیار کیا کہ حملے کا جواب نہ دینا اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ اور کسی ایسے معاہدے کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا جسے ٹرمپ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیلی سورس کے مطابق نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ اگر ایران کو کوئی جواب نہیں دیا گیا تو یہ پیغام جائے گا کہ ایران کا اپر ہینڈ ہے اور وہ امریکہ اور اسرائیل کو فوجی کارروائی سے روک سکتا ہے، لیکن اتوار کو ہونے والی ٹرمپ اور نیتن یاہو کی یہ گفتگو نیتن یاہو کی جانب سے کسی واضح فیصلے کے بغیر ختم ہو گئی۔ فون کال میں شامل بعض امریکی حکام کا خیال تھا کہ صدر ٹرمپ نے کم از کم تھوڑا وقت حاصل کر لیا ہے۔ اسرائیلی سورس کے مطابق دوسری طرف نیتن یاہو کا تاثر یہ تھا کہ اگرچہ ٹرمپ جوابی حملوں کے خلاف تھے، لیکن انہوں نے اسرائیل کو واضح طور پر حملے کرنے سے روکا بھی نہیں، جبکہ ایک امریکی اہلکار کے مطابق نیتن یاہو کسی صورت میں صدر ٹرمپ کی بات کو حملوں کی منظوری نہیں سمجھ سکتے تھے، اور انہیں صاف الفاظ میں بتا دیا گیا تھا کہ ٹرمپ ایسے کسی قدم کی حمایت نہیں کرتے، لیکن نیتن یاہو وہی کرتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اور پھر اپنے سیکیورٹی چیف اور فوجی کمانڈرز کے ساتھ میٹنگ کے بعد نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس کو اطلاع دے دی کہ اسرائیل نے حملے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کر دیا کہ اسرائیل نے اتوار کے حملوں کے بارے میں انہیں بہت دیر سے اطلاع دی تھی، لیکن آخر کار انہوں نے اسرائیلی حملوں کو محدود کروا دیا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسرائیل پہلے ہی حملے کر چکا تھا اور اس کے میزائل راستے میں تھے، اور جب ٹرمپ سے سوال ہوا کہ انہوں نے نیتن یاہو کو ایران پر حملے سے روکنے کے لیے کیسے قائل کیا تو ٹرمپ نے کہا کہ میں نے صرف یہ کہا کہ ہمیں عقل استعمال کرنی چاہیے، ہم ایک بہت طاقتور اور بہت اچھے معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ جبکہ ایکزیوس کے مطابق ایک اسرائیلی اہلکار نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ نیتن یاہو اور دیگر اسرائیلی حکام نے اتوار کی رات امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بات کی تاکہ حملوں کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ قائم کی جا سکے۔ اہم بات یہ ہے کہ دو اسرائیلی حکام کے مطابق اسرائیل اپریل کے بعد ایران پر سب سے بڑے حملوں کی تیاری کر رہا تھا، جن میں پیر کو درجنوں حساس اہداف کو نشانہ بنایا جانا تھا، اور اسی دوران ٹرمپ نے نیتن یاہو کو فون کیا اور ان سے کہا کہ یہ حملے روک دیں۔ ایک اسرائیلی سورس کے مطابق پیر کو ٹرمپ کی جانب سے نیتن یاہو کو کی گئی فون کال میں دونوں کے درمیان اختلافات موجود تھے، لیکن آخر میں نیتن یاہو اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ایران مزید حملے نہ کرے تو اسرائیل بھی مزید کارروائی نہیں کرے گا، اور اس گفتگو کے بعد نیتن یاہو نے اپنے سینئر فوجی کمانڈرز کو حملے منسوخ کرنے کا حکم دے دیا۔ ایکزیوس کے مطابق امریکی اور اسرائیلی سورسز کا کہنا ہے کہ یہ واقعات اس بات کا مزید ثبوت ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے اسٹریٹجک مفادات اور ٹرمپ اور نیتن یاہو کے سیاسی مفادات روز بروز ایک دوسرے سے مختلف ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک امریکی اہلکار کے مطابق نیتن یاہو کے لیے اسرائیل میں سیاسی طور پر زندہ رہنے کے لیے جنگ جاری رکھنا ضروری ہے، جبکہ ٹرمپ کے لیے امریکہ میں سیاسی موت سے بچنے کے لیے جنگ ختم کرنا ضروری ہے۔
اور اسی لیے اب یہ تجزیے بھی ہو رہے ہیں اور خود اسرائیلی تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے لبنان میں حملوں کے جواب میں اسرائیل پر براہ راست حملے کر کے ایک نئی صورتحال پیدا کر دی ہے، اور یہ صورتحال کسی بھی صورت میں اسرائیل کے حق میں نہیں ہے، اور ٹرمپ کی جانب سے جواب نہ دینے کے لیے دباؤ نے اسرائیل کی پوزیشن مزید خراب کر دی ہے۔ اس حوالے سے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ اتوار کو ایران کے ساتھ جنگ کا دوبارہ شروع ہونا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے اپنے حامیوں کو یہ دکھانے کے لیے تھا کہ کم از کم وقتی طور پر ہی صحیح لیکن وہ اب بھی صدر ٹرمپ کے سامنے ڈٹ سکتے ہیں، لیکن پیر کو 15 گھنٹے سے بھی کم وقت کے بعد حملوں کے رک جانے سے اسرائیل اور پہلے سے مشکلات کا شکار نیتن یاہو ایک نئی مشکل صورتحال میں پھنس گئے، اور اس سے یہ تاثر ابھرا کہ نیتن یاہو اب بھی پہلے کی طرح ٹرمپ پر ہی انحصار کرتے ہیں، کیونکہ اگر نیتن یاہو کی امید یہ تھی کہ وہ ایران کے ساتھ ان مذاکرات کو نقصان پہنچا سکیں گے تو دونوں فریقوں پر حملے روکنے کے لیے صدر ٹرمپ کے دباؤ اور پیر کو مزید حملوں کی اسرائیلی تیاریوں کے ترک کیے جانے نے یہ ظاہر کر دیا کہ نیتن یاہو کی یہ کوشش ناکام ہو گئی ہے، اور یہ مختصر جنگ شاید اس طریقے کو بھی بدل دے گی جس سے تمام فریق ہر نئے حملے کو دیکھتے اور اس پر رد عمل دیتے ہیں، اور یہ تبدیلی اسرائیل کے لیے فائدہ مند نہیں لگتی۔ ایسے میں اسرائیل اب یہ سمجھتا ہے کہ ایران کی پراکسی حزب اللہ لبنان سے اسرائیل کے شمالی علاقوں پر حملے کر سکتی ہے، اور اسرائیل کے حزب اللہ پر جوابی حملے ایران کو اسرائیل پر میزائل حملے کرنے پر آمادہ کر سکتے ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ اسرائیل کو ایران پر زیادہ سخت یا طویل حملے کرنے سے روک سکتے ہیں۔ تل ابیب میں انسٹی ٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز کے ایران پروگرام کے ڈائریکٹر راز زمت کے مطابق یہ ایک بڑی تبدیلی تھی، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کی سخت گیر حکومت کو اعتماد حاصل ہو گیا ہے، اور اس نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ صدر ٹرمپ دوبارہ جنگ کی طرف جانا نہیں چاہتے، اس لیے ایران کچھ خطرات برداشت کر سکتا ہے تاکہ ایران اور لبنان کے باہمی تعلقات کو برقرار رکھا جا سکے، جبکہ اسرائیل کے ایک ریٹائرڈ اسرائیلی فوجی انٹیلیجنس افسر اور ایران پروگرام کے ماہر ڈینی سٹرینووکس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ایران اور اسرائیل دونوں میدان جنگ میں اپنی ایکویشن نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ویڈیو پیغام میں پیر کی شام کو نیتن یاہو نے کہا کہ ایران اور حزب اللہ کی یہ نئی ایکویشن ان کے لیے ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہے، اور میں اپنے دشمنوں کے خلاف کارروائی کرنے کے حق پر اصرار کرتا ہوں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اتوار اور پیر کو اسرائیل کے فضائی حملوں نے نیتن یاہو کو کم از کم ایک فائدہ مند بات کرنے کا موقع دیا، اور ان حملوں نے نیتن یاہو کے بے چین سیاسی حامیوں کو یہ دکھا دیا کہ وہ صدر ٹرمپ کے سامنے بھی کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، اور ٹرمپ کے سامنے ڈٹ جانا نیتن یاہو کے لیے اساسی طور پر اہم تھا، کیونکہ وہ انتخابات سے پہلے پولز میں پیچھے ہیں اور انہیں ایک مشکل انتخابی مقابلے کا سامنا ہے۔ اور صرف ایک ہفتہ پہلے ٹرمپ نے ایک سخت فون کال میں جس میں گالم گلوچ بھی شامل تھی نیتن یاہو کو پاگل کہا تھا، جس کی تصدیق خود ٹرمپ نے بھی کر دی تھی۔ تاہم پھر پیر کو نیتن یاہو ایک بار پھر اسی پوزیشن میں آ گئے، اور انہیں امید رکھنی پڑی کہ ٹرمپ کسی نہ کسی طرح امن مذاکرات میں وہ حاصل کر لیں گے جس کا تصور اسرائیلی تجزیہ کاروں کے مطابق اب مشکل ہوتا جا رہا ہے، یعنی ایران کے ساتھ ایسا معاہدہ جو یقینی طور پر ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روک سکے۔ تاہم بہت سے اسرائیلیوں کو خدشہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی ممکنہ معاہدہ ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے اتنا مضبوط نہیں ہوگا، جبکہ اس سے ایران کی معیشت کافی حد تک بحال ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں خطے میں ایران کا اثر و رسوخ اور اسرائیل کے لیے خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے، جبکہ کچھ تجزیہ کاروں کا یہ خیال بھی ہے کہ شاید نیتن یاہو نے یہ سمجھا ہوگا کہ ایران کے ساتھ دوبارہ لڑائی اتنی تیزی اور شدت سے آگے بڑھے گی کہ وہ ان مذاکرات کو متاثر کر دے گی، لیکن اس کے برعکس پیر کو ٹرمپ کی ایران اور اسرائیل سے حملے روکنے کی درخواست سے متعلق پوسٹ اور پھر فون پر نیتن یاہو سے ہونے والی ٹرمپ کی گفتگو نے بظاہر لڑائی کو بہت جلدی ختم کر دیا۔ اس سے وہ بات مزید واضح ہو گئی ہے جس نے فروری میں ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد سے بہت سے اسرائیلیوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ ایک اسرائیلی تجزیہ کار کے مطابق یقیناً اس کے بہت سے فائدے تھے، کیونکہ اس سے اسرائیل کو امریکہ کی فوجی طاقت سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا، لیکن بہت بڑا نقصان یہ تھا کہ شروع سے ہی یہ واضح تھا کہ اس جنگ کو کب اور کیسے ختم کرنا ہے، اس کا فیصلہ صدر ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس لیے جب تک صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ لڑائی دوبارہ شروع نہیں کرنا چاہتے، اسرائیل واقعی کچھ نہیں کر سکتا۔